السلام علیکم کلاس نحمدہم۔ آج ہمارا سبق ہے رشتہ ناتا۔ سب سے پہلے ہم اس کے مصنف جنہوں نے یہ لکھا ہے ان کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا مرکزی خیال دیکھیں گے اور پھر ہم اپنا سبق شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں مولانا محمد حسین آزاد، ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد اس سبق کے لکھنے والے ہیں مولانا محمد حسین آزاد۔ ولادت ان کی ہے 1830 اور وفات 1910۔ آپ کا نام محمد حسین آزاد تخلص شمس العلماء خطاب تھا۔ تخلص کا مطلب ہوتا ہے شاعر اپنا کوئی چھوٹا سا نام رکھ لیتے ہیں جسے وہ شاعری میں استعمال کرتے ہیں، اسے تخلص کہتے ہیں۔ اور شمس العلماء ان کا کیا تھا؟ خطاب، یعنی انہیں جو ہے یہ خطاب سے نوازا گیا، ان کو اتنا اعزاز دیا گیا شمس العلماء کا۔ والد کا نام مولوی محمد باقر تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، پھر ذوق کے شاگرد ہوئے۔ ذوق بھی شاعر ہیں، پھر ان کے وہ شاگرد ہوئے۔ اعلیٰ ثانوی تعلیم دلی کالج سے حاصل کی۔ تعلیم سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ 1857 کا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ آزاد کے والد کو ایک انگریز کے قتل کے الزام میں سزائے موت ہو گئی۔ آزاد نے بمشکل جان بچائی اور لکھنؤ پہنچ گئے۔ یہ جو 1857 کا ہنگامہ تھا وہ اصل میں یہاں پر برصغیر میں برطانیہ آ گیا تھا اور اپنی جو ہے وہ حکومتیں قائم کر رہے تھے اور کافی ایریا پہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس وقت جو بادشاہ تھے وہ بہادر شاہ ظفر تھے، تو ان کو تو ایک قلعے تک محدود کر دیا تھا اور اب اصل جو سارا حکومت کا کنٹرول تھا، وہ اقتدار تھا، وہ برطانیہ کا ہو گیا تھا۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہاں کے برصغیر کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان میں ہندو مسلمان دونوں ہی شامل تھے، سب نے یہ جو ہے وہ پلان بنایا تھا کہ برطانیہ کو یہاں سے ہم نکال دیں گے۔ اس وقت پھر یہ ہوا کہ ان کی فوج میں، برطانیہ کی فوج میں جو مسلمان اور ہندو ان کی فوج میں ہوتے تھے، ان کے پاس جو تھوڑا بہت اسلحہ ان کی طرف سے ہی ملا ہوا تھا، برطانیہ کی طرف سے، انہوں نے اس کو استعمال کرتے ہوئے ان کے اوپر حملہ کیا۔ لیکن ہوا یہ کہ ظاہر ہے وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے، کیونکہ ان کی جو اتنی مینیج بھی نہیں تھے، منظم نہیں ہوئے تھے، اور ان کے پاس اتنے جو ہے وہ اسلحہ بھی فراوانی سے نہیں تھا۔ تو برطانیہ نے انہیں جو ہے وہ کرش کر دیا، اور ان کا جو ہے وہ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ پورے ایریے کو اور مزید جو بہادر شاہ ظفر ہے اس قلعے میں سے انہیں نکال کے جو ہے وہ رنگون بھیج دیا، اور یہ سارا ہوا۔ اور پھر اس میں یہ ہوا کہ کافی لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ مارا انگریزوں نے، اور اس کے بعد ٹوٹل کنٹرول جو ہے وہ برطانیہ کا ہو گیا۔ تو یہ 1857 کا جو ہنگامہ تھا، پھر اس کے بعد جو حالات مزید جو ہے وہ خراب بھی ہوئے، اور انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے تو اور مشکلات کھڑی کر دیں، کیونکہ مسلمانوں سے ہی جو ہے وہ حکومت انہوں نے چھینی تھی برطانیہ نے۔ تو اس وجہ سے وہاں پر حالات جو تھے وہ بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے، اور آزاد کے والد کو ایک انگریز کے قتل کے الزام میں سزائے موت ہو گئی۔ آزاد نے بمشکل جان بچائی اور لکھنؤ پہنچ گئے، لیکن یہاں بھی حالات سازگار نہ پا کر لاہور آ گئے اور محکمہ تعلیم سے منسلک ہو گئے اور درسی کتابیں تیار کی۔ نیز گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی کے استاد رہے۔ لاہور میں انجمن پنجاب کے سیکرٹری کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیں۔ آزاد کی تصنیفات میں آب حیات، نیرنگ خیال، دربار اکبری، قصص ہند، مکاتیب آزاد اور نظم آزاد قابل ذکر ہے۔ تو یہ تھے مولانا محمد حسین آزاد، اور ان کے مقالات جو ہیں اس سے یہ جو ہے وہ ان کے مقالات کے جلد دوم سے یہ سبق جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے سبق کے آخر میں ماخوذ از کا مطلب ہوتا ہے ان کے مقالات سے لیا گیا، کہیں سے لیا گیا۔ تو وہ جو ہے وہ یہ ان کے جو مقالات تھے جو انہوں نے لکھا تھا، کتابیں وغیرہ لکھی تھی، اس میں سے یہ سبق جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ اب ہم اس سبق ہے آپ کا رشتہ ناتا، پہلے اس کا مرکزی خیال لکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد سبق شروع کریں گے۔ مرکزی خیال ہے اس کا، مولانا محمد حسین آزاد سر سید کے عناصر خمسہ میں سے ایک ہے جو مسلمانوں میں فکری بیداری کے خواہاں تھے۔ عناصر خمسہ کا مطلب ہوتا ہے، یعنی جو عناصر کا مطلب ہوتا ہے اجزاء، عنصر یعنی جز کوئی حصہ، اور خمسہ کا مطلب ہوتا ہے 5، یعنی جو
سر سید کے 5 ساتھی تھے، ان میں سے یہ ایک ہیں، اور انہوں نے بھی وہی کام کیا کہ مسلمانوں نے فکری بیداری پیدا کی، یعنی جو مسلمان جو ہے وہ ان کے اندر یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی کہ اب ہم مسلمانوں کی حالت اس وقت یہ تھی کہ ہر کوئی مطلب یہ سوچتا تھا کہ ہم لوگوں نے بڑی بادشاہت کی ہے اور یہ سنہرا دور تھا ہمارا، یہ وہ اسی میں گم رہتے تھے، لیکن اب اس وقت کیا حالات ہیں اور کیا ہونا چاہیے اس کی کوئی جو ہے انہیں فکر نہیں تھی۔ تو انہوں نے اس بات کی فکری بیداری جو ہے وہ پیدا کی کہ اب حالات ایسے ہیں کہ اب ہمیں جو ہے وہ سوچنا چاہیے، علم کی طرف بڑھنا چاہیے اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کا سدباب کرنا چاہیے، اور واپس ہمیں وہ اپنی جو حکومت ہماری تھی اور جو سب کچھ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا تھا اس کی طرف ہم واپس آئیں، اور وہ بغیر علم کے ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح کی فکری بیداری انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں میں پیدا کرنے کے خواہاں تھے۔ رشتہ ناطہ آزاد کی خوبصورت تحریر ہے جو انصاف کا حصہ ہے۔ آزاد کے زمانے میں بھی اور آج کل کے دور میں بھی رشتے ناطوں کی قدر کم ہو رہی ہے، حق ادا نہیں کیے جا رہے، فرائض سے غفلت بردی جا رہی ہے۔ اس تناظر میں محمد حسین آزاد کا یہ مضمون مسلمانوں کی بکھری ہوئی فکری سوچ کو ایک راہ سجانے کی بہترین کاوش ہے۔ اب اس مضمون کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہی ہے کہ رشتے خدائی پیوند ہوتے ہیں، یعنی خدا کی طرف سے بنائے گئے ہیں، یہ ٹوٹ نہیں سکتے، لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کو خوش رکھیں، رشتہ داریاں نبھائیں اور انہیں مضبوط کریں۔ ہر رشتہ، ہر ناطہ اپنی جگہ اہم ہے، اور کسی سے بے رخی سے پیش آئیں گے تو وہ بھی ہم سے ایسا ہی برتاؤ کرے گا۔ بزرگ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتے ہیں، ہمیں ان کی خدمت کر کے فیض حاصل کرنا چاہیے، خصوصاً اپنے والدین سے جو ہماری پیدائش و پرورش کا ذریعہ ہیں، جو ہمیں عدم سے دنیا میں لانے کا سبب بنے۔ عدم یعنی ہمارا وجود نہیں تھا اور ہمیں پھر جو ہے وہ دنیا میں لانے کا سبب بنے۔ اللہ کی خوشی ان کی خوشی میں ہے۔ استاد ہمارا روحانی باپ ہوتا ہے، اس کی عزت و احترام بھی کرنا چاہیے۔ پھر دادیال اور ننیال کی رشتہ داریاں، ان سب کی عزت و احترام ہم سب پر فرض ہے اور ان کا حق ہے۔ بزرگوں کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ ہر ایک رشتہ دار ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا مرکزی خیال۔ اب ہم اس سبق کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اس مضمون کا مرکزی خیال آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو رشتوں کے حوالے سے، رشتوں کے نبھانے کے حوالے سے اس پہ ساری بات کی گئی ہے، اور یہ رشتے جو بنائے گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائے گئے ہیں جو کبھی ٹوٹتے نہیں ہیں۔ کچھ دور کے رشتے ہوتے ہیں، کچھ قریب کے رشتے ہوتے ہیں، انہیں نبھانے کی ہر ممکن کیا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اسی میں ہماری دنیا کی بھی فلاح ہے اور آخرت کی بھی فلاح ہے۔ اب چاہے ہم شروع کرتے ہیں سبق۔ رشتہ ناطہ، رشتہ ایک خدائی پیوند ہے۔ پیوند کا مطلب ہوتا ہے جوڑ۔ رشتہ ایک خدائی پیوند ہے کہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ ظاہر ہے اب جیسے ماں باپ ہیں، ہمارے جو رشتے ہیں، بہن بھائی ہیں، دنیالی ددیالی رشتہ دار ہیں، تو ایسے رشتے ہیں کہ یہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتے۔ جو بات خدا کی طرف سے ہو ہم کو بھی چاہیے کہ اس کی پیروی کریں اور اس کی مضبوطی کو قوت دیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جو قدرتی چیزیں ہوتی ہیں اور اگر اس کو قدرت کے مطابق ہی رکھا جائے جیسے اس نے بنایا ہے، جیسے اس کے خالق نے اسے بنایا ہے، تو اس میں زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنی دنیا بھی بہترین کرتا ہے اور آخرت بھی۔ اور جو نیچر میں چیزیں ہیں، قدرت میں چیزیں ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد بھی دیکھتے ہیں، جب قدرتی چیزوں کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، اب جیسے ماحول کی آلودگی کی ہم بات کرتے ہیں، تو کیونکہ ہم نے نیچر کو کیا کر رہے ہیں، ہم تبدیل کر رہے ہیں، تو اور جو نقصانات ہمیں اٹھانے پڑ رہے ہیں اس دنیا میں، اب انوائرمنٹل پولیوشن یعنی اب آلودگی ہے، اس کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کر لیں لیکن وہ ہو نہیں پا رہی، تو اس کے بہت نقصانات ہمیں کیا ہے اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو رشتے ناطے ہیں یہ بھی خدائی پیوند ہیں، یہ ٹوٹ نہیں سکتے، تو اگر اس کو ہم بھرپور طریقے سے نبھانے کی کوشش کریں گے اور اس کو مضبوطی دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ہوں گے، خوش ہوں گے، اور پھر ہماری بھلائی بھی کیا ہے، اسی میں ہے، کیونکہ علاوہ خوشنودی خدا کے دنیا کے کل فوائد اور بہبود اپنائیت اور یگانگت پر منحصر ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس کو مضبوطی دیں گے اور اس کو نبھانے کی کوشش کریں گے تو اللہ کی خوشنودی تو حاصل ہوگی ہی ہوگی، دنیا کے کل فوائد بھی اسی سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ بہبود کا مطلب ہے ترقی، تو دنیا میں فوائد و ترقی بھی اسی سے حاصل ہوگی جب اپنائیت ہوگی، یگانگت ہوگی۔ یگانگت کا مطلب ہے اتحاد ہونا، تو اپنائیت اور یگانگت پر ہی ہماری
پوری دنیا کے یعنی کل فوائد، دنیا کے تمام فوائد اسی چیز سے جڑے ہوئے ہیں، اسی پر انحصار ہے ان کا، یعنی اسی پہ ڈپینڈنٹ ہے۔ مثلا اگر ماں باپ کو اپنے بچے کی محبت نہ ہو تو اس کی پرورش ممکن نہیں۔ اگر ماں باپ کے دل میں ان کی محبت نہیں ہوگی اپنے بچوں کی تو وہ پرورش کر ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح بہن بھائی، چچا پھوپھی وغیرہ مختلف رشتہ دار جو ہر طرح سے ہمارے کاروبار میں معین اور مددگار ہوتے ہیں، اگر سب اپنی اپنی جگہ کنارے بیٹھے رہیں تو گزارا دنیا میں نہ ہو سکے۔ یعنی اب یہ جو مختلف رشتہ دار ہیں ہمارے، اور یہ ہمارا کاروبار زندگی ہے، اب اس کاروبار زندگی میں سب ایک دوسرے کے کیا ہے، مددگار ہے۔ اور اگر کوئی بھی ایک دوسرے کی مدد نہ کرے، دنیا میں لوگ ایک دوسرے کی مدد نہ کریں اور سب اپنے اپنے کنارے بیٹھے رہیں اور آگے بڑھ کر کوشش نہ کریں کسی کی مدد اور کسی کا ساتھ تعاون نہ کریں، تو پھر یہ دنیا میں گزارا ممکن ہی نہیں ہے۔ دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں، ان کی رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں۔ رعایت کا مطلب ہوتا ہے اس کا لحاظ رکھنا، اس کا خیال رکھنا۔ تو دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں، ان کی رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں۔ یہی قانون ادب کہلاتا ہے کہ اگر ہم ان کی اپنی رشتہ داری کی جو لحاظ رکھیں اور اس کی پابندی کریں۔ ادب و تعظیم اور رعایت دنیا کے بہبود اور کارروائی کے لیے ناگزیر ہے۔ ناگزیر کا مطلب ہوتا ہے ضروری ہے۔ ادب و تعظیم اور رعایت دنیا کی بہبود اور کارروائی کے لیے ناگزیر ہیں۔ اگر ہم کسی کے ساتھ بے ادبی یا بے توجہی سے پیش آئیں گے تو ہمارا کون ادب یا وقت پر کام کرے گا؟ یعنی اب اگر ہم نے بے توجہی برتی لوگوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، اور ان کا ادب نہیں کیا، تو پھر ظاہر ہے لوگ چھوڑ دیتے ہیں ایسے لوگوں کو، پھر وہ لوگ ان سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے۔ تو کیا ہے کہ پھر کون وقت پر ہمارے کام آئے گا اور کون جو ہے وہ ہمارا ادب کرے گا؟ آج کل ایک ایسا نازک زمانہ ہے کہ جن پر طرح طرح سے ہمارے حقوق ثابت ہیں، وہ بھی ان کی طرف لحاظ نہیں کرتے۔ لحاظ کا مطلب ہوتا ہے دھیان نہیں کرتے اور اس کا پاس نہیں رکھتے، اس کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ چاہے جائے کہ ہم ان سے برخلافی کریں، بجائے اس کے کہ ہم ان سے برخلافی کریں، چاہے جائے کا مطلب ہوتا ہے بجائے اس کے کہ ہم ان سے برخلافی کریں، یعنی ان سے اختلاف کریں، یقین ہے کہ ہمیں زندگی دشوار ہو جائے گی۔ اب اگر کوئی ہمارے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے تو اب اگر ہم ان سے اختلاف کریں گے تو اور مزید کیا ہے، مشکلات زندگی کی بڑھ جائیں گی۔ ہر ایک اپنا اپنا جو ہے وہ کام کرے اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو ہماری اپنی زندگی کیا رہے گی، بہتر رہے گی۔ کوئی دوسرا کیا کر رہا ہے، ہمارا کیا فرض بنتا ہے، ہم اسے ادا کرنا چاہیے۔ وہ ہمارے حقوق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اگر ہم اس میں کیا ہے اختلاف رکھیں گے کہ انہوں نے ہمارا نہیں کیا تو ہم ان کا کیوں کریں، اس سے اور مزید کیا ہو جائے گی، زندگی مشکل ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد یہ سمجھا رہے ہیں جو تم سے بڑا ہو اس کو بڑا سمجھو، جو تمہارا بزرگ ہو اس کی خدمت کرو، کیونکہ جب تک تم اس کی خدمت نہ کرو گے اس کے حق سے نہ ادا ہوگے، یعنی اس کا حق ادا ہوگا جب تم اس بزرگ کی کیا کرو گے، خدمت کرو گے۔ کیوں؟ ایسا کون شخص ہے جو کوئی کمال ذاتی خود بخود حاصل کر بیٹھا ہو؟ جو نعمت یا قدرت دنیا میں حاصل ہوتی ہے بزرگوں کے فیض پرورش سے ہی حاصل ہوتی ہے، بس اس کا شکریہ تم کو ادا کرنا واجب ہے تاکہ خدا اس کے ثمرے سے تم کو کامیاب کرے۔ اب جو کچھ بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے ہمارے بڑوں سے حاصل ہوتا ہے، ہم خود بخود کسی بھی مقام پر نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بڑے ہی ہیں جو ہمیں ادب و تہذیب بھی سکھاتے ہیں اور اس کے علاوہ زندگی میں گزارا کرنے کے لیے جو ہمیں ہنر سکھاتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں اور راستہ بتاتے ہیں کہ کدھر کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو جو بھی نعمتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں اور ہماری زندگی پروان چڑھتی ہے، ترقی کرتے ہیں ہم، وہ سب کچھ جو ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ ہمارے بزرگوں کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ بس ان کا شکریہ تم کو ادا کرنا واجب ہے، واجب ہے یعنی لازم ہے۔ اب اگر ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے تو خدا تم اس کے ثمرے سے تم کو کامیاب کرے گا، اب پھر اس کا تم پھل پاؤ گے۔ ثمر کا مطلب ہوتا ہے پھل، تو خدا تمہیں پھر اس کا پھل عطا کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے تم نے اس کو اس انداز سے کرنے کی کوشش کی جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔
اور اس کو ترکیب دیا ہے اس دنیا کی تمام چیزوں کو، ان تمام رشتوں کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کو اس نے نبھانے کی کوشش کی اور اپنے بزرگوں کا لحاظ رکھا، ان کا ادب کیا، ان کی خدمت کی، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی جو ہے وہ حدیث کے حوالے سے ہے کہ جو کوئی بندے کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا وہ، کیونکہ ظاہر ہے اللہ کا لیول سب سے بلند ہے، تو جو چھوٹی چیز پر کسی کی جو ہے وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو اور وہ شکر گزار نہیں بن رہا، تو اتنی بڑی کائنات اور ہر کچھ فراہم کرنے والا جو ہمیں بنانے والا اس تک کیسے پہنچ پائے گا؟ اس کی ذہنی سطح ہی بلند نہیں ہو پائے گی اور وہ اللہ کے حقوق اور اللہ کی شکر گزاری پر بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے خدا تمہارا تم سے خوش ہوگا اور زیادہ تر عنایت و انعام فرمائے گا اور دنیا کے فوائد علاوہ اس کے رہے۔ اس میں ایک لطف یہ بھی ہوگا کہ جب تم بڑے ہوگے تو اسی طرح تمہارے خود تمہاری خدمت کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب خوش ہوگا تو انعام و اکرام عطا کرے گا، دنیا میں بھی ہمیں اچھی زندگی ملے گی اور آخرت کے فوائد بھی الگ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ایک اور لطف اٹھاؤ گے، ایک اور مزہ اٹھاؤ گے۔ وہ کیا؟ کہ جو تمہارے خرد ہے، خرد یعنی تمہارے سے چھوٹے جو لوگ ہیں وہ تمہاری خدمت کریں گے۔ جب تمہیں وہ دیکھیں گے کہ تم اپنے بڑوں کی خدمت کر رہے ہو اور اپنے بڑوں کے ساتھ جیسا تمہارا رویہ ہوگا اسی طرح تمہارے چھوٹے تمہارے ساتھ جو ہے وہ رویہ اختیار کریں گے۔ بس یہ سلسلہ خدمت گزاری اور بہریابی کا دین و دنیا میں اسی طرح جاری رہے گا، جس سے دونوں جہاں کی راحت اور نعمت حاصل ہوگی۔ بہریابی کا مطلب ہوتا ہے خوش نصیبی، تو پس یہ سلسلہ خدمت گزاری اور بہریابی یعنی خوش نصیبی کا دین و دنیا میں اسی طرح جاری رہے گا، جس سے دونوں جہاں کی راحت اور نعمت حاصل ہوگی۔ اگر تم اپنے ماں باپ سے خود سر رہے، خود سر کا مطلب ہوتا ہے ضدی اور کہنا نہ ماننے والے، خود سر رہے تو عجب نہیں کہ تمہاری اولاد بھی تم سے سرکش رہے۔ سرکش کا مطلب ہوتا ہے وہی باغی اور حکم نہ ماننے والا۔ اس وقت نہ عقل مندوں کے نزدیک نہ خدا کی جانب میں کہیں تمہارا دعویٰ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت نہ عقل مندوں کے نزدیک نہ خدا کی جانب میں کہیں تمہارا دعویٰ پیش کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اپنے بزرگوں سے کیا سلوک کیا جو آج اپنے خردوں سے توقع رکھتے ہو۔ اب ظاہر ہے دعویٰ تم کیا پیش کرو گے؟ یعنی جب تمہارے چھوٹے تمہارے ساتھ برا سلوک کریں گے، بدتمیزی کریں گے، تو تمہارا کیا منہ پڑے گا کہ تم یہ دعویٰ پیش کر سکو کہ ہم نے تو اپنے بڑوں کے ساتھ بڑا اچھا کیا تھا، یہ ہمارے چھوٹے ہمارے ساتھ کیسے کر رہے ہیں؟ تو تم یہ بول ہی نہیں سکو گے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں بول سکو گے کہ تم نے کیا کیا، تم نے بھی اسی طریقے سے اپنے بڑوں کے ساتھ کیا تھا، تو آج تمہارے جو چھوٹے ہیں تمہارے ساتھ اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی دعویٰ پیش کر سکو گے کہ میں نے تو بڑا اچھا کیا تھا اور اللہ تعالیٰ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، مجھے کیوں سزا دی جا رہی ہے۔ تو یہ ہے کہ کوئی عقل مند بھی دنیا میں یہ تمہارا کوئی دعویٰ جو ہے وہ نہیں سننے کے قابل، مطلب تم سنانے کے قابل ہی نہیں ہوگے کسی بھی عقل مند کو، اور خدا کے نزدیک بھی تمہیں جو ہے وہ ذکر اٹھانی پڑے گی، تکلیف اٹھانی پڑے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے وہ تم نے نہیں مانی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بڑا بنایا ہے اس کا احترام تمہارے اوپر کیا تھا؟ لازم تھا۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ تم نے اپنے بزرگوں سے کیا سلوک کیا جو آج اپنے خردوں سے توقع رکھتے ہو، اپنے چھوٹوں سے توقع رکھتے ہو۔ یہ مفید قاعدہ دنیا میں اس لیے باندھا گیا ہے جس شخص کو بزرگ کی تعظیم کی عادت ہوگی وہ خدا کی عبادت بھی دل سے کرے گا۔ اب پھر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب یہ مفید قاعدہ، یہ طریقہ کار اس طریقے سے بنایا گیا ہے، باندھا گیا ہے جس شخص کو بزرگ کی تعظیم کی عادت ہوگی، یعنی کسی کو اپنا بڑا ماننے کی جس کو عادت ہوگی اور وہ اس کا احترام کرے گا، وہی پھر سب سے بڑا اللہ اکبر ہم کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر اتنے بڑے جو ذات ہے اس کو بھی اپنے اوپر بڑا مانے گا وہ، اور اس کی بات ماننے کی کیا کرے گا؟ کوشش کرے گا، اور اس کی دل سے کیا ہے؟ عبادت کرے گا۔ ورنہ جب بڑوں سے اختلافات ہوتے ہیں اور بڑے کو بڑا نہیں مانا جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو ہم نہیں مان رہے، ہم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کو دل سے تسلیم نہیں کر رہے۔ تو جب ہم اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو دل سے تسلیم نہیں کر رہے تو اللہ کی عبادت کیا کریں گے؟ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو بزرگ کی تعظیم کی عادت جس کے اندر ہوگی وہ اللہ کی عبادت بھی دل سے کرے گا، کیونکہ وہ ساری چیزوں کو مانے گا اپنے دل سے کہ سب کچھ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ جو ماں باپ کے حقوق پرورش اور محنت کو نہ مانے گا وہ خدا کے حقوق نعمت کو کیا پہچانے گا؟ کیوں؟ جو کہ آنکھوں سے بھی غائب ہے اور دیتا لیتا دکھائی بھی نہیں دیتا۔ ماں باپ تو نظر آ رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں،
اور وہ اس بات کو نہیں مان رہا تو جو دکھائی نہیں دیتا تو وہ اس کو کیسے مانے گا؟ تو یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی ذریعہ کیا بنتے ہیں؟ وہ ہمارے بڑے بنتے ہیں، کہ کسی کو اپنے اوپر بڑا ماننا اور اپنے بزرگوں کی تعظیم کرنا اور ان کی خدمت کرنا، ان کا حق ادا کرنا۔ تو جب ہمارا یہ لیول سیٹ آ جائے گا تب ہم سب سے بلند ہستی کی کو بھی کیا کر سکیں گے؟ پہچان سکیں گے اور اس کا حق ادا کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ اتنی ہمت بھی اللہ تعالیٰ پھر کیا ہے ہمارے اندر دے دے گا، کیونکہ چھوٹے لیول پر جب ہم کسی کے کام نہیں کر سکتے اور کسی کی خدمت نہیں کر سکتے تو اللہ کے حقوق تو ادا کرنے کا جو ہے وہ طاقت ہی پیدا نہیں ہو سکتی۔ پھر اب یہ بول رہے ہیں کہ اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں خدا کا ہے۔ بزرگی کا مطلب ہوتا ہے عظمت، بڑائی۔ تو سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تمام رشتوں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے، جو بڑا ہے اسے بڑا ماننا، لیکن سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں خدا کا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس دنیا کو پیدا کیا جو تمہاری ضروریات سے مالا مال ہے۔ یہ دنیا جو بنائی تو اللہ حدیث ہے کہ یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، لیکن تم آخرت کے لیے بنائے گئے۔ اس میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ ہم انسانوں کے لیے رکھا ہے۔ پھل ہیں، سبزیاں ہیں، گوشت ہے، بہترین جو ہے وہ جگہیں ہیں جس میں ہم آرام سے رہ رہے ہیں، اور ہوا، پانی اور مشروبات اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ اس زمین پر، سرزمین پر عطا کیا ہے۔ اور ہم اگر اللہ تعالیٰ اس کو ایسا نہ بناتے کہ ہم یہاں پر اتنے آرام سے رہ رہے ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ کیا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ضروریات سے مالا مال کر دیا ہے۔ پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کس کی خدمت میں لگا ہوا ہے؟ انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ یہ ہوا جو ہے وہ کس کی خدمت کر رہی ہے؟ ہماری خدمت کر رہی ہے۔ ہم اگر ہوا نہیں ہو تو ہم سانس نہیں لے سکتے۔ اسی طریقے سے جب ہمارا چلنا پھرنا مشکل ہو جائے، اگر زمین اس انداز کی نہ ہو، کشش ثقل ہے یعنی گریوٹی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دی تاکہ بندہ اس پر آرام سے چل سکے۔ تو ہر چیز ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس طرح بنائی ہے کہ بندہ اس زمین پہ آرام سے کیا ہے زندگی گزار سکے۔ اور پھر نعمتوں کی بارش کی ہے، کوئی ایک نعمت نہیں ہے جسے ہم جو ہے وہ کاؤنٹ کر لیں، کچھ چند نعمتیں نہیں ہیں جسے ہم گن لیں، لا تعداد نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ فراہم کر رہے ہیں۔ تو جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس دنیا کو بنایا جو تمہاری ضروریات سے مالا مال ہے، اس معبود کی عبادت اور اطاعت بہرحال واجب اور فرض عین ہے۔ فرض عین یعنی ایسا فرض ہے جو تمہیں لازماً کیا کرنا ہے؟ ادا کرنا ہے۔ تو اس کی عبادت کرنی ہے اور اسی کی اطاعت کرنی ہے، یعنی فرما برداری۔ سب سے پہلی فرما برداری کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر اللہ مخلوق میں سے کوئی ایسی بات ہم سے کہے جس میں اللہ کی نافرمانی آ جائے تو ہمیں نہیں ماننی ہے، اس لیے کہ سب سے بزرگی کا حق، سب سے اول مرتبہ بزرگی کا جو ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو یہ بہت اچھا انہوں نے جو ہے وہ رکھا ہے کہ پھر لیول بھی بتایا کہ کون کس لیول پر رہے گا، اور اگر وہ ہم سطح ان درجوں کو صحیح طریقے سے نبھا لیں تو زندگی جو ہے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی۔ تو اول درجہ کس کا ہے بزرگی میں؟ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسی کی کیا کی جائے؟ اطاعت کی جائے۔ اور پھر ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ بھی حدیث کے حوالے سے لا طاعت مخلوق فی معصیت خالق، مخلوق میں سے کسی بھی کی بھی اطاعت نہیں ہوگی جہاں خالق کی معصیت جو ہے وہ آ جائے گی، یعنی خالق کی نافرمانی آ جائے گی۔ دوسرا مرتبہ ان کا ہے جو دنیا میں ذریعہ ہماری پیدائش اور پرورش کا ہیں، جن کی بدولت ہم نیستی سے ہستی میں آئے۔ نیستی کا مطلب ہے وجود نہیں تھا، اور ہستی کا مطلب ہے وجود میں آئے۔ انہوں نے ہماری پرورش ہمیں پرورش کیا، ہمارے ظاہر و باطن کے بنانے اور سنوارنے میں کوشش کی۔ جتنی اطاعت و تعظیم آدمی سے ہو سکے ان کے لیے بجا لانی چاہیے۔ اور یہ کون ہے؟ ہمارے والدین۔ انہوں نے ہمارے ظاہر و باطن کے بنانے اور سنوارنے میں بھی کوشش کی۔ جتنی اطاعت و تعظیم آدمی سے ہو سکے ان کے لیے بجا لانی چاہیے۔ ان کے احکام فقط ہمارے فائدے اور آرام کے لیے ہیں، یعنی جو کچھ بھی وہ حکم عطا دیتے ہیں ہمیں وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں، کیونکہ زندگی میں وہ یہاں پر وقت گزار چکے ہیں۔
اور اب ظاہر ہے ایک اور بھی بات ہے کہ ہم مسلمان گھرانے کے لوگ ہیں اور مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، تو وہ کوئی ہمیں ایسا حکم دیتے ہی نہیں ہے جو اللہ کے خلاف جائے، تو ان کی خوش کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے۔ اگر ہم ان کی بات مانیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ خدا خوش ہوتا ہے، اور در حقیقت وہ اپنی اطاعت انہی امورات میں چاہتے ہیں جو ہمارے واسطے دین و دنیا میں باعث راحت اور آرام ہے۔ امورات جمع ہے امور کی، اور امورات کا مطلب ہوتا ہے معاملات، تو وہ ہمیشہ اسی معاملات میں اپنی اطاعت چاہتے ہیں جس سے ہماری دنیا اور آخرت کیا ہے؟ سنور جائے۔ ظاہر ہے اگر نماز پر ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، مار پیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں مارنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، والدین مار سکتے ہیں کیونکہ وہ سیدھا جہنم کی طرف بچہ جا رہا ہے، تو اسے لازماً اللہ کا حق ادا کروانا چاہیے، اور اگر وہ سختی کر رہے ہیں تو بالکل جائز کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ہماری آخرت کو برباد ہونے نہیں دینا چاہ رہے، تو وہ حق پر ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ پڑھائی پر ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں تو دنیا ہماری تباہ ہو جائے گی۔ دنیا میں جو تعلیم حاصل کر لیتے ہیں وہی ترقی کرتے ہیں، اور علم سب سے بڑی نعمت ہے، تو وہ اس سے ہمیں بہرمند کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس پہ اگر ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں تو وہ جائز ہیں۔ تو جو بھی ہمیں وہ مراد، جو بھی معاملات، جو بھی حکم وہ دیتے ہیں، وہ انہی امورات میں دیتے ہیں جس سے ہماری دنیا اور آخرت کیا ہے؟ سنور جائے، اور ہمیں دنیا میں بھی اور دین میں بھی راحت و سکون حاصل ہو جائے۔ تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لڑکے اپنے ماں باپ کی اطاعت میں رہے وہ صاحب اقبال ہوتے ہیں۔ صاحب اقبال یعنی خوش قسمت ہوتے ہیں، اور جو ان سے برگشتہ رہتے ہیں، برگشتہ کا مطلب ہوتا ہے سرکش، تو وہ ہمیشہ بد اقبال یعنی بد نصیب اور ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ اگر زمانے کے حالات کی طرف غور کریں تو ہزاروں مثالیں اس طرح کی نظر آئیں گی۔ ظاہر ہے اگر بچے کو کوئی اپنے اس کے والدین روک رہے ہیں کہ بھائی ان آوارہ لڑکوں سے دوستی نہ کرو یا ان خراب لوگوں میں نہ بیٹھو اٹھو، اور وہ نہیں بات مانتا، تو پھر ظاہر ہے اس کو دنیا اور آخرت میں دونوں میں جو ہے وہ کیا ہے؟ نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور وہ بد نصیبی ہوتا ہے، پھر خوار ہو جاتا ہے، اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا بنانے کی کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں، اور وہ اچھائی کی طرف راغب کرنے کی کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ ماننے کو تیار نہ ہو، تو ظاہر ہے پھر بد اقبال ہی ہوگا، بد نصیب ہی ہوگا وہ۔ اگر زمانے کے حالات کی طرف غور کریں تو ہزاروں مثالیں اس طرح کی نظر آئیں گی۔ صورت ان کی اطاعت کی یہ ہے، اب انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح ان کی اطاعت کی جائے۔ صورت ان کی اطاعت کی یہ ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر رہو، ان کی مرضی اور خوشنودی کی جستجو رکھو کہ جس طرح ان کا جی چاہتا ہے وہی کام تم سے عمل میں آئے، اور اگر اس طرح نہ معلوم ہو تو عرض کر کے دریافت کرو، اور جس طرح حکم دے عمل کرو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تو ان سے پوچھ لو کہ کیا چاہتے ہیں آپ، اور ہم کس طرح کون سی چیز کریں، تو جب وہ حکم دے تو پھر اس پر عمل کرو۔ اگر اتفاقاً کسی سبب سے انہوں نے ایک کام کو نہ کہا ہو لیکن تم سمجھتے ہو، پس اس کے سر انجام میں دل سے کوشش کرو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین خود نہیں کہتے کہ یہ کر دو، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم سمجھیں کہ یہ ان کے لیے جو ہے وہ راحت و سکون کا باعث ہوگا تو ہمیں وہ کرنا چاہیے، خود دل سے کوشش کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہمیں محسوس ہو کہ انہیں ہو سکتا ہے ان کی ٹانگوں میں درد ہو رہا ہو تو ہم ٹانگیں دبا دیں، ہو سکتا ہے کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم پوچھ لیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں انہوں نے ہم سے نہیں کہا، لیکن ہمیں خود جستجو رکھنی چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور اس سے انہیں کس چیز سے انہیں جو ہے وہ آرام و سکون ملے گا، وہ کرنے کی ہمیں کیا ہے؟ کوشش کرنی چاہیے۔ اور ان کے آگے بدتمیزی کرنا، ان کے آگے سینہ دان کے بعض اوقات لڑکے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ تمام چیزیں جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے ان کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ ایسے لوگوں کی زندگی تباہ برباد ہو جاتی ہے۔ اور حدیث کے حوالے سے ہے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا وہ اس دنیا سے نہیں اٹھایا جائے گا جب تک کہ وہ اپنی سزا نہیں بھگت لے گا، اور پھر آخرت کی سزا اس سے الگ ہے۔ اب اگر زندگی میں ہی اس کے ماں باپ کی وفات ہو جاتی ہے تو پھر معافی بھی مانگنا اس کے لیے کیا ہے؟ مشکل ہو جائے گا، تو اس کی زندگی بھی برباد، اور آخرت میں پھر وہ مشکل میں ہی پڑے گا۔ تو کیا ہے کہ ماں باپ کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان کے ساتھ بھلا سلوک کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور ان کے لیے دعا بھی کرنا ان کا حق ادا کرنا ہے۔ ہمیں سکھایا گیا ہے، قرآن مجید میں دعا بتائی ہے، اللہ تعالیٰ نے
سورہ بنی اسرائیل میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ جیسے انہوں نے بچپن میں میرے پر رحم کیا اور پرورش کی، اللہ تعالیٰ تو بھی ان پر کیا کر، رحم کر۔ نشست و برخاست میں ان کی تعظیم کرنی چاہیے، یعنی ان کے سامنے جب بیٹھیں ہم، نشست و برخاست کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا اور اٹھنا، نشست کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا اور برخاست کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا، تو نشست و برخاست میں ان کی تعظیم کرنی چاہیے، انہیں آپ سلام کرنا چاہیے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کہیں اب ہم بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو سب سے پہلے والدین کو بٹھانا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، چاہے خود کھڑے رہ جائیں، تو نشست و برخاست میں ان کی تعظیم کرنی چاہیے۔ اور اگر وہ اٹھ رہے ہیں تو پہلے اٹھ کر ان کا جو ہے ہاتھ پکڑ لیں اور ان کا جو ہے وہ خیال کریں، انہیں آپ سلام کرنا چاہیے، ان کے سامنے بہت بولنا نہیں چاہیے، ان کی بات کو رد کرنا نہیں چاہیے، ان کے سامنے باادب بیٹھنا چاہیے، ان کے آگے نہیں چلنا چاہیے، ان کے سامنے باادب بیٹھیں، اور جب وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ جا رہے ہوں تو آگے آگے چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ ان کا سہارا بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا استاد کا رتبہ بھی باپ کے برابر ہے، باپ پرورش جسمانی کرتا ہے اور استاد پرورش روحانی۔ ماں باپ کھلا پلا کر جسم کی پرورش کرتے ہیں، استاد نعمت علم سے روح کو پرورش اور تربیت دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے استاد کی بھی عزت کرنا لازم ہے، جس طرح ماں باپ ہیں تو استاد کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی کیا ہے، والدین کی طرح ہوتے ہیں۔ تو استاد نعمت علم سے روح کو پرورش کرتا ہے، جیسے ماں باپ کھلا پلا کر جسم کی پرورش کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے استاد علم عطا کر کے روح کی پرورش کرتا ہے، کیونکہ ہماری جو روح ہے اس کی غذا کیا ہے، دین کا علم۔ تو جب دین کا علم کسی کو مل جاتا ہے اور علم حاصل ہوتا ہے تو روح کی تربیت و پرورش ہوتی ہے، روح کو صحت ملتی ہے، اور روح جو ہے وہ صحیح و غلط کا فرق دیکھ لیتی ہے، اور اس کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے اپنے آپ کو برائیوں سے روکنے کی اور بھلائیوں کی طرف جانے کی۔ تو کیا ہے، استاد نعمت علم سے روح کو پرورش اور تربیت دیتا ہے، تو اس لیے اس کی بھی تعظیم اور عزت کیا ہے، لازم ہے۔ ماں باپ کے علاقے سے 2 سلسلے قرابت کے جاری ہوتے ہیں، یعنی ددیال اور ننیال۔ دادا دادی نانا نانی کے باب میں اتنا کافی ہے کہ جب وہ ماں باپ کے بزرگ ہیں تو تم کو بھی ان کا ادب کرنا واجب ہے، کیونکہ وہ بزرگوں کے بزرگ ہیں، اور چونکہ ان کا رتبہ اور عقل بنسبت ماں باپ کے بھی زیادہ تر پختہ ہے، اس لیے ان کی پیروی اور اطاعت زیادہ تر فائدہ مند ہوگی۔ اب اس میں انہوں نے بتایا کہ اب ماں باپ کے علاقے سے، یعنی ماں باپ کے اگر ہم جو ہے وہ رشتہ داریوں میں دیکھیں تو ایک ننیالی رشتہ دار ہوتے ہیں ماں کی طرف سے، اور ایک ددیالی رشتہ دار ہوتے ہیں باپ کی طرف سے۔ تو اس میں جو دادا دادی اور نانا نانی ہیں، یہ اور بھی زیادہ مزید جو ہے وہ عزت و احترام کے مستحق ہیں۔ کیونکہ ان کی عقل اور ان اپنے ماں باپ کی نسبت کیا ہوتی ہے، اور مزید زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ان کے بھی بزرگ ہیں، تو اس لیے ان کی پیروی اور اطاعت زیادہ تر فائدہ مند ہوگی۔ یعنی ظاہر ہے ان کا تجربہ، ان کی تمام چیزیں، وہ زندگی اس دنیا میں زیادہ گزار چکے ہیں، تو وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو ان کی پیروی اور اطاعت زیادہ تر فائدہ مند ہوگی۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں چچا چچی تمہارے ماں باپ کی جگہ ہے، کیونکہ جس دادا دادی کی اولاد تمہارا باپ ہے اسی کی اولاد وہ ہیں۔ تمہاری ناموری یا بھلائی اس سے ان کی بھی ناموری اور نیک نامی ہے، اور تمہاری بدنامی میں ان کی بھی بدنامی۔ اب ظاہر ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ ناموری کا مطلب ہوتا ہے شہرت یا عزت، اگر تمہیں عزت اور شہرت ملے گی تو ان کی بھی ناموری ہے، انہیں بھی جو ہے وہ شہرت ملے گی کہ بھائی یہ ان کے بھتیجے ہیں، یہ ان کی پھوپھی ہیں، یہ ان کی جو ہے وہ خالہ ہیں، یا یہ ان کی جو ہے وہ، تو اس میں کیا ہوگا کہ بالفرض اگر کوئی بدماش ہے تو وہ پورے خاندان کے لیے جو ہے بدنامی کا باعث بنتا ہے، اور اگر کوئی بہت پڑھا لکھا اور بہترین شخص ہے، نیک سیرت ہے اور اچھا کسی اونچے مقام پر پہنچا ہوا ہے، تو پورے خاندان کی کیا ہے، ناموری ہوتی ہے، پورے خاندان کو جو ہے وہ شہرت اور عزت ملتی ہے۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے کہا تمہارا اس کا خون شریک ہے، چچا چچی، چچا
چچی اور تمہارے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، تو اس میں انہوں نے کہا تمہارا اور اس کا خون شریک ہے، اس واسطے اگر باپ نہ ہوگا تو تمہاری ہر بات پر اس کا خون بھی ویسے ہی جوش کھائے گا جیسے تمہارے باپ کا۔ اگر باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو چچا ہی ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھتے ہیں، تو اس کو بھی ویسے ہی اس کے خون میں جوش آئے گا، یعنی اس کو بھی ویسے ہی اگر تمہیں کوئی تکلیف ہوگی تو اس کو بھی ویسی ہی تکلیف ہوگی جیسے کہ تمہارے باپ کو۔ جیسا کہ اس کو اپنی اولاد سے امید فائدے کی ہے، تمہاری پرورش سے بھی وہی امیدیں ہیں۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چچا جو ہے وہ پرورش کرتے ہیں اپنے بھتیجا کی، اگر والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اپنی اولاد سے جیسے انہیں امیدیں ہوتی ہیں پھر وہ تم سے بھی ویسی امیدیں رکھیں گے۔ اس واسطے تم کو اس کے باب میں بھی وہی تعظیم کی نظر رکھنی چاہیے جیسے باپ کے ساتھ۔ چچا تمہارا اگر تم سے عمر میں چھوٹا ہو تو بھی اس کی تعظیم کرو کیونکہ اس کا رشتہ بڑا ہے۔ تمہارے دادا کا بیٹا ہے اور تمہارے باپ کا بھائی ہے۔ ہاں اگر کئی چچا ہوں تو ان میں آپس میں چھوٹے بڑے کا فرق رکھنا ضرور ہے۔ اس کے بعد ہے پھوپھی اور پھوپھا کو بھی ماں باپ کے برابر سمجھنا چاہیے۔ مثل مشہور ہے کہ ماں بیٹے دو ذات، پھوپھی بھتیجے ایک ذات۔ کیوں؟ باپ اور پھوپھی ایک باپ کی اولاد ہیں، اس لیے ایک ذات ہے، اور ماں کبھی غیر ذات سے بھی ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ پھوپھی اکثر بھتیجے کو بہت پیار کرتی ہے، بس تم کو بھی ویسے ہی اس کا حق پہچاننا چاہیے۔ تم ان کا حق ادا کرو، ان کا حق تم پر یہ ہے کہ ان کی خدمت اور تعظیم کرو۔ تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ تم پر شفقت بزرگانہ رکھیں، یعنی شفقت بزرگانہ کا مطلب ہوتا ہے بزرگوں کی محبت، تو وہ بزرگوں کی طرح محبت دیں، یہ ان کا فرض بنتا ہے اور تمہارا حق ہے۔ اور ان کا حق کیا ہے کہ تم ان کی خدمت کرو اور ان کی تعظیم کرو۔ اسی طرح ماموں ممانی، خالو خالہ سب بزرگ ماں باپ کے برابر ہیں۔ اکثر ماموں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے بھانجوں کو خود پرورش کرتے ہیں اور ایسی محبت ان سے کرتے ہیں کہ ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، بلکہ جب بچے ضد کرتے ہیں ماں باپ تنگ ہو کر ان پر خفا ہوتے ہیں، لیکن وہ انہیں خفگی اور تنبیہ سے بچاتے ہیں۔ خفگی یعنی ناراضگی اور تنبیہ سے بچاتے ہیں اور سب ناز ان کے اٹھاتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماموں اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ جب ماں باپ ان کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ماموں بچانے کی کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں، اور جو ان کی خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کی کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کی بھی تعظیم اور ان کی بھی عزت اور ان کی بھی خدمت تم پر کیا ہے؟ لازم ہے۔ تمہارا ہر ایک بھائی قوت بازو ہے۔ اب یہ جو بھائی بہن ہیں ان میں جو بھائی ہیں وہ قوت بازو ہیں، یعنی ان کی وجہ سے تمہیں اور طاقت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ یعنی اگر بڑے بہن بھائی ہوں تو پھر لوگ جو ہے وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ لیکن مثل مشہور ہے کہ بڑا بھائی باپ برابر ہے، جتنا تم سے بڑا ہوگا اتنی اس کی تعظیم بھی زیادہ چاہیے۔ بڑے بھائی بہن تمہاری پرورش میں ماں باپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ان کا حق تم پر واجب ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بہن بھائی چھوٹے بہن بھائیوں کو بہلا رہے ہوتے ہیں، سنبھال رہے ہوتے ہیں، کھلا رہے ہوتے ہیں، پلا رہے ہوتے ہیں۔ ماں باپ اگر کسی کام میں مصروف ہے، ماں کسی کام میں مصروف ہے، تو بڑے بہن بھائی جو ہے وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بہت حق ہے بڑے بہن بھائیوں کا، ان کی عزت کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کا حق تم پر واجب ہے۔ بہنوں کو یہ خیال بہت ہوتا ہے کہ ان کا دل بہت نازک ہے، ہزاروں امیدیں اور آرزویں بھائیوں سے رکھتی ہیں، یعنی بہنوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور وہ بہت امیدیں رکھتی ہیں اپنے بھائیوں سے، تو ان کی آرزویں اور امیدوں کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے، اس کو پورا کرنے کی کیا کرنی چاہیے؟ جتنی استطاعت ہو کوشش کرنی چاہیے۔ اگرچہ عورت اپنے خاوند کے گھر میں خوشحال ہو، لیکن جب اس کے باپ یا بھائی پر کوئی صدمہ ہوتا ہے، صدمہ کا مطلب ہے دکھ اور رنج ہوتا ہے، تو گویا اس کی جان پر صدمہ ہوتا ہے، دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ یعنی چاہے وہ اپنے شوہر کے گھر میں خوشحال ہے، خوش رہ رہی ہے، لیکن اگر اس کی میکے میں کسی کو تکلیف ہوتی ہے، ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے یا کوئی حادثہ ہوتا ہے، تو اس کا دل جو ہے وہ رنج سے بھر جاتا ہے، اس کو اپنی جان پر وہ صدمہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جو عورت دونوں گھروں یعنی خاوند اور ماں باپ کی طرف سے بے فکر ہوتی ہے، اس کا دل خوشی سے باغ باغ ہوتا ہے۔ یعنی وہی عورت خوش ہوتی ہے جب وہ یہ اس کو ہو کہ اس کے میکے میں بھی سب خوشحالی ہے اور وہاں پر کوئی رنج اور تکلیف نہیں ہے، اور اپنے شوہر کے ہاں بھی جو ہے وہ خوشحالی اور رنج ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، تبھی وہ کیا ہے، اس کا دل کیا رہتا ہے؟ باغ باغ رہتا ہے، خوش رہتا ہے۔ ادھر کی بے فکری سے ادھر، ادھر کی بے فکری سے ادھر، اور ادھر کی خوشحالی سے ادھر حرمت بڑھتی ہے۔ حرمت کا مطلب ہوتا ہے عزت۔
ادھر کی بے فکری یعنی اپنے میکے کی طرف سے اگر وہ بے فکر ہو اور وہاں پر حالات اچھے ہوں، سب صحیح طریقے سے رہ رہے ہوں، خوشحالی ہو، تو وہ بے فکر رہتی ہے۔ تو ادھر کی بے فکری سے ادھر یعنی اس کے سسرال میں، اور ادھر کی خوشحالی سے یعنی سسرال میں خوشحالی ہے، شوہر کہ ہاں وہ خوشحال رہ رہی ہے، خوشی سے رہ رہی ہے، مطلب اپنے خاوند کے ساتھ اچھا جو ہے وہ سسرال میں خوش و خرم رہ رہی ہے، تو ادھر اس کی عزت بڑھتی ہے۔ اور جب میکے میں بالکل خوشحالی ہے اور سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے تو اس کی عزت ادھر بڑھتی ہے۔ تو کیا ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ پھر ادھر اور ادھر دونوں طرف جو ہے وہ عزت حرمت بڑھتی ہے۔ مثل مشہور ہے کہ بیٹا بیٹی سے زیادہ بھائی بہن پیارے ہوتے ہیں۔ واضح ہو کہ ماں باپ کے رشتے قدرتی ہیں اور اپنے اختیار سے باہر ہیں۔ ماں باپ کے رشتے تو کیا ہیں؟ قدرتی ہیں اور اپنے اختیار سے باہر ہیں۔ بزرگوں کی عقل پختہ اور تجربہ کار ہوتی ہے، اس واسطے ان کی رائے کو بھی مقدم سمجھنا چاہیے۔ مقدم کا مطلب ہوتا ہے فوقیت دینا چاہیے، پہلے ان کی رائے کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں اور اس پر جو ہے وہ عمل پیرا ہونا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے بزرگ ان کے پاس تجربہ زیادہ ہوتا ہے، زندگی زیادہ گزار چکے ہوتے ہیں، تو وہ اچھا مشورہ دیں گے اور اچھی بات ہی بتائیں گے۔ تو وہ جو مشورہ دیں انہیں مقدم سمجھنا چاہیے، انہیں فوقیت دینی چاہیے، ان کی رائے کو فوقیت دینی چاہیے۔ بات اس کے جاننا چاہیے کہ تمہارے ہر ایک رشتہ دار کو آپس میں ایک دوسرے کا سہارا ہے۔ بات اس کے جاننا چاہیے کہ تمہارے ہر ایک رشتہ دار کو آپس میں ایک دوسرے کا سہارا ہے، یعنی یہ تمام رشتہ دار جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کا کیا ہے؟ بہت بڑا سہارا ہوتے ہیں، اور اسے نبھانے کی کیا کرنی چاہیے؟ کوشش کرنی چاہیے۔ ماخوذ از مقالات مولانا محمد حسین آزاد، جلد دوم، مرثیہ آغا محمد باقر۔ تو یہ تھا ان کا سبق، اور اس میں انہوں نے کیا بتانے کی کوشش کی کہ ہمیں صلح رحمی رکھنی چاہیے۔ صلح رحمی کیا ہوتی ہے؟ یعنی جو ہمارے قریبی رشتے ہیں، رشتوں کو نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے، ان سے بہترین سلوک کرنا چاہیے، وہ صلح رحمی کہلاتی ہے۔ اور اس کے برعکس کیا کہلاتی ہے کہ اگر ہم قطع رحمی کریں، قطع رحمی رشتوں کو نہ نبھائیں، تعلقات کو توڑ دیں، تو اس کی سزائیں بھی اللہ تعالیٰ نے اچھی طریقے سے بتائی ہیں کہ کیا ہے؟ قطع رحمی خسارے کا باعث ہے، وہاں لعنت جیسے قطع رحمی خسارے کا باعث ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض واولئک هم الخاسرون۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ سے پختہ اقرار کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا یعنی رشتہ داروں کو، وہ توڑ دیتے ہیں، کاٹتے ہیں، یعنی رشتوں کو نبھاتے نہیں ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ وہ خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، اور وہی فسادی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وہ زمین میں فساد مچانے والے ہیں۔ ظاہر ہے جب رشتہ داریاں نہیں نبھیں گی اور آپس میں لڑائیاں ہوں گی تو فساد ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ بقرہ میں کہ وہ جو ہے وہ فساد کرنے والے ہیں زمین پر اور خسارہ اٹھانے والے ہیں، اور ایک اور جگہ فرمایا کہ وہ لعنت کے مستحق ہیں، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت اور کرم سے دوری جو ہے وہ ان کو نصیب ہوتی ہے، اور انہیں وہ دنیا میں اور آخرت میں جو ہے وہ ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے بتایا گیا قطع رحمی خسارے کا باعث ہے، جہاں قطع رحمی خسارے کا باعث ہے وہاں نعمت لعنت کا بھی باعث ہے۔ لعنت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری۔ حدیث میں آتا ہے ابو بکر صدیق سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی گناہ اس لائق نہیں جس کا اللہ دنیا میں جلد ہی عذاب دے دے، جلد ہی پکڑ کر لے۔ صرف دنیا میں ہی نہیں، اللہ آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب و ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ وہ کون کون سی جو گناہ ہیں؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ بغاوت پر اترنے والا، نمبر 2 خیانت کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، اور قطع رحمی کرنے والا۔ اور یہ بھی حدیث کے حوالے سے کہ 1 سال تک اگر کوئی شخص اپنے بھائی سے قطع تعلق کرتا ہے تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور ہمیں حدیث کے حوالے سے بتایا گیا کہ 3 دن سے زیادہ قطع رحمی کرنے والا جہنمی ہے، اور کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ 3 دن یا 3 رات سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق کرے۔
اگر دونوں ہی آگے نہیں بڑھتے اور رشتہ داری کو جو ہے وہ اپنا تعلق جوڑتے نہیں ہیں، رشتہ داری کو نبھانے کی کوشش نہیں کرتے، تو دونوں ہی حق سے دور ہونے والے ہیں۔ اور کیا ہے پھر ظاہر بتایا گیا ہے کہ 3 دن سے زیادہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ جہنمی ہے۔ تو اتنی بڑی سخت سزائیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رکھی ہیں اگر صلح رحمی اختیار نہ کی جائے، قطع رحمی اختیار کی جائے۔ اور صلح رحمی یعنی آپس میں جو رشتہ داری سے تعلق، رشتہ داروں کا کے ساتھ بھلا سلوک ہے ہی ہے کہ ان کی تعظیم، جس کا جو حق بنتا ہے عزت و احترام کا اور خدمت کا، وہ کیا کیا جائے، ادا کیا جائے، تبھی کیا ہے ہم صلح رحمی کر پائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے آگے کیا ہے سرخرو ہوں گے۔ اور اس میں یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو، یہ حدیث کے حوالے سے کہ جو شخص چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ بڑھوتری کرے، رزق کو زیادہ سے زیادہ کرے اور عمر اس کی لمبی ہو، تو اسے چاہیے کہ صلح رحمی کرے۔ تو جو لوگ صلح رحمی کرتے ہیں، چاہے کوئی تعلق تم سے توڑے تب بھی تم ان سے تعلق جوڑنے کی کیا کرو، کوشش کرو۔ یہ بھی حدیث کے حوالے سے ہے کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ان سے اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن پھر وہ میرے ساتھ اس طرح کرتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے منہ میں خاک ڈال رہے ہو۔ تو کیا ہے کہ تم اپنے سے بھرپور کوشش کرو تو تمہارے رزق میں کیا ہوگی، بڑھوتری ہوگی اور تمہاری عمر بھی کیا ہوگی، لمبی ہوگی۔ تو جو عمر میں بڑھوتری چاہتا ہے، اپنی لمبی عمر چاہتا ہے اور رزق میں بڑھوتری چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے۔ اور یہ سارا جو ہم نے سبق پڑھا ہے وہ صلح رحمی کرنے کے بہترین طریقے جو ہیں وہ اس میں بتائے گئے ہیں۔ تو یہ تھا آپ کا سبق رشتہ ناتا۔ اب اس کا کام دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ کام کیا ہے، 10 ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ قانون ادب سے کیا مراد ہے، یہ ہم نے کیا دیکھا تھا، اسی میں سبق میں ہی ہے۔ قانون ادب سے کیا مراد ہے، یہ پہلے صفحے پہ ہے۔ دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں، ان کی رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا انہوں نے دنیا کی بہبود کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں۔ ادب و تعظیم اور رعایت دنیا کی بہبود اور کارروائی کے لیے ناگزیر ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے، اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے تو کیا ہوگا، اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے تو تمہارا خدا تم سے خوش ہوگا اور زیادہ تر عنایت اور اکرام جو ہے عطا فرمائے گا، اور دنیا کے فوائد اس کے علاوہ تمہیں حاصل ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ جب تم اپنے بزرگوں کی خدمت کرو گے تو تمہارے جو چھوٹے ہیں وہ تمہاری خدمت کریں گے اور تمہارے ساتھ بھلا سلوک کریں گے۔ تو یہ فوائد جو ہے وہ تمہیں حاصل ہوں گے اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے تو کیا ہوگا۔ ماں باپ کی اطاعت کس طرح کرنی چاہیے، یہ بھی آپ کا اسی میں ہی ہے، پیج نمبر 33 پر یہاں پر ہے۔ ان کی اطاعت کی صورت یہ ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر رہو، ان کی مرضی اور خوشنودی کی جستجو رکھو، جس طرح ان کا جی چاہتا ہے وہی کام تم سے عمل میں آئے، وہی کام تم کرو۔ اگر اس طرح نامعلوم ہو تو دریافت کر لو، عرض کر کے دریافت کر لو، جس طرح وہ حکم دے اس پر عمل کرو۔ اگر اتفاقاً کسی سبب انہوں نے کچھ نہیں کہا ہو اور تم سمجھتے ہو کہ وہ اس سے انہیں سکون ملے گا اور ان کو جو ہے وہ راحت نصیب ہوگی تو تمہیں اس کام کو کر لینا چاہیے۔ تو یہ ماں باپ کی اطاعت انہوں نے کہا کس طرح کرنی چاہیے۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کا کہا نہیں مانتی ہے اس کا کیا انجام ہوتا ہے، جو اولاد اپنے ماں باپ کا کہا نہیں مانتی ہے وہ کیا رہتی ہے، بدقسمت ہو جاتی ہے، صاحب اقبال نہیں رہتی اور ذلیل و خوار ہو جاتی ہے اس دنیا میں، اور آخرت کی جو سزا ہے وہ الگ ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائے۔ رشتہ ایک پیوند ہے، کون سا، خدائی، دنیاوی، لازمی، مصنوعی۔ اب کیا ہے آپ کو پتہ ہے، یہ والے سوالات میں بول رہی ہوں اور آپ اس کو جو ہے وہ وربلی جو ہے وہ زبانی مجھے بولتے چاہیے، تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کتنا آپ کے دماغ میں جو ہے وہ سبق ٹھہرا ہے۔ نمبر 2، بے کیا ہے، بچے کی پرورش ممکن نہیں اگر محبت نہ ہو، بھائی بہن کو، دوستوں کو، ماں باپ کو، پڑوسیوں کو۔ اب کون سا صحیح ہے، جی ماں باپ کو۔ جیم کیا ہے، دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے ہیں، کیا ہیں، نظارے، رشتے، احکامات، مزے، کیا ہیں، رشتے ہیں۔ دال کیا ہے، رشتوں کی رعایت اور پابندی کو کہتے ہیں قانون فلسفہ، قانون شہادت، قانون کیمیا، قانون ادب، کیا کہتے ہیں، قانون ادب۔
ہے کیا ہے؟ بزرگوں کی خدمت سے حاصل ہوتی ہے خدا کی خوشنودی، دنیا کی دولت، عزت دار ملازمت، دنیا کی نعمتیں۔ کیا حاصل ہوتی ہے؟ خدا کی خوشنودی۔ سوال نمبر 3 کیا ہے؟ درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کیجئے۔ تم اپنے ماں باپ سے خود سر رہے تو عجب نہیں کہ تمہاری اولاد بھی تم سے ڈیش رہے۔ اب کیا تھا اس میں؟ سرکش رہے۔ اب سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 جو ہے وہ ساری بلینکس اور وہ ہیں۔ اب یہ سبق کے تمام سوالات اور جوابات پیچھے میں نے آپ کو بتائے ہیں کس طریقے سے کرنے ہیں۔ اب آپ خود کیجئے گا، کیونکہ ظاہر ہے جب خود کریں گے تو پھر تبھی کرنا آئے گا۔ اب اس کے بعد ہے اگر میں وزیر تعلیم ہوتا کہ زیر عنوان 400 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیے۔ اگر میں وزیر تعلیم ہوتا تو کیا کیا جو ہے وہ آپ وہ کرتے؟ جملے کے اجزاء، یہ والا سوال دیکھ لیجئے۔ جملے کے اصل عنصر 2 ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ مبتدا اور خبر کیا ہوتی ہے؟ جیسے جملہ ہے احمد آیا اور اس کے بعد وہ گیا۔ جو کسی شخص کا نام ہو یا کوئی شے یا کوئی چیز ہو تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ مبتدا کہلاتی ہے، اور اس کے بارے میں جو چیز بتائی جا رہی ہو وہ کیا کہلاتی ہے؟ خبر کہلاتی ہے۔ کوئی شخص یا پھر کوئی شے، اگر اس کو جو یعنی جس کو ہم کہتے ہیں اسم جو ہوتے ہیں ان کو مبتدا کے طور پر لیا جاتا ہے، اور جو آگے جب آتی ہے اس کے بارے میں جب ہم بتا رہے ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتی ہے؟ خبر کہلاتی ہے۔ مبتدا وہ شخص یا شے جس کا ذکر کیا جاتا ہے، خبر جو کچھ اس شخص یا شے کی نسبت ذکر کیا جائے۔ مثلا احمد آیا، وہ گیا، تو مبتدا اس میں کیا ہے؟ احمد، اور وہ گیا کیا ہے؟ خبر ہے۔ تو اس میں 10 ذیل جملوں میں مبتدا اور خبر کی نشاندہی کیجیے۔ اکرم آ گیا، اس میں مبتدا کیا ہے؟ اکرم، اور گیا کیا ہے؟ خبر۔ بچہ کودا، اس میں مبتدا کیا ہے؟ بچہ، اور کودا کیا ہے؟ خبر۔ بانو آئی، بانو کیا ہے؟ مبتدا، اور آئی کیا ہے؟ خبر۔ زین رویا، زین کیا ہے؟ مبتدا، اور رویا کیا ہے؟ خبر۔ ابو آئے، ابو کیا ہے؟ مبتدا، اور آئے کیا ہے؟ خبر۔ تو یہ تھا آپ کا سبق رشتہ ناتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔